ان اللہ یحکم ما یرید۔ یہ سورہ مائدہ ہے۔ یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس میں بہت سارے احکام ہیں، جیسے سورہ نساء گزری ہے، اس میں عورتوں کے مسائل، گھریلو مسائل اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائے تھے۔ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم عہد کرو تو اسے پورا کر لو، اور اس سورت کے اندر اللہ نے حلال جانوروں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ کون کون سے جانور حلال ہیں، کون کون سے جانور حرام ہیں۔ اس کا کچھ حصہ فتح مکہ میں نازل ہوا، کچھ حصہ صلح حدیبیہ میں نازل ہوا، اور اس میں کچھ حصہ حجۃ الوداع میں نازل ہوا۔ مفسرین کی مختلف روایات ہیں۔ مفسرین نے یہ کہا کہ یہ سورت سب سے آخری سورت ہے، بلکہ اس کے بعد بھی سورتیں نازل ہوئی ہیں۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کے 80 دن باقی تھے، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کو نازل فرمایا تھا۔ اسی سورت میں سب سے آخری آیت جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل کی گئی، جسے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضعت لکم الاسلام دینا، کہ اب تمہارا دین مکمل ہو چکا ہے، تمہارا دین مکمل ہو چکا ہے۔ یہ آیت حجۃ الوداع میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام اونٹنی پر سوار تھے، اس وقت نازل ہوئی۔ اور جب یہ قرآن کا یہ حصہ نازل ہو رہا تھا تو جیسے آپ کے اوپر بوجھ محسوس ہوتا، اسی طریقے سے آپ اونٹنی پر تھے، عصبہ نامی اونٹنی تھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی، اس پر آپ موجود تھے۔ اور جب یہ آیتیں نازل ہو رہی تھی تو اونٹنی جھک رہی تھی، جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب آپ پر پہلی آیتیں نازل ہوئیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، اس وقت اما جان حضرت عائشہ فرماتی ہے، حضرت خدیجہ فرماتی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اتنی تیز بخار ہوا اور آپ کپکپا رہے تھے، آپ نے ارشاد فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑھاؤ، مجھے چادر اڑھاؤ، اور آپ کو حرارت ہو رہی تھی، بخار آ رہا تھا۔ یہ قرآن کی آیتیں، قرآن کی صورتیں یہ اتنی بھاری ہیں کہ ہر کوئی اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ خود اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، کہ ہم اگر اس قرآن مقدس کو پہاڑ پر نازل کرتے تو خاشعا متصدعا، پہاڑ چکنا چور ہو جاتا، چورا بن جاتا۔ لیکن اللہ نے انسان کو سب سے افضل بنایا ہے، حجر شجر سب سے زیادہ افضل اللہ نے انسان کو بنایا ہے، اس لیے انسان کے اندر اللہ نے اس کو سہنے کی، اس کو دل میں رکھنے کی، سینے میں رکھنے کی طاقت بھی عطا فرمائی ہے۔ اسی کو اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، یہاں پر خصوصی خطاب ہے ایمان والوں سے۔ سورہ نساء میں عمومی خطاب تھا تمام انسانوں سے، یا ایھا الناس، اور اس میں ہے یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں سے خطاب ہے اوفوا بالعقود، کہ اپنے معاہدوں کو، اپنے عہدوں کو پورا کرو۔ جو تم نے عہد کیا ہے، چاہے کسی دوسرے سے کیا ہو، کسی پارٹنر سے کیا ہو، یا اللہ سے کیا ہو، یا اللہ کے رسول سے کیا ہو، اپنے عہد کو پورا کرو۔
سب سے پہلا عہد اللہ تبارک و تعالی سے ہے. اللہ نے ہم سے کیا ہے الست بربکم. جب ہم اس دنیا میں نہیں تھے، کوئی پرندہ نہیں، کوئی چرندہ نہیں، کوئی پتا نہیں، کوئی حجر نہیں، کوئی شجر نہیں. اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے اولین سے لے کر آخرین تک سب کو جمع کیا، تمام انسانوں کو جمع کیا، تمام نبیوں کو جمع کیا، ولیوں کو جمع کیا. اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے ہماری ارواح سے، انسانوں کی ارواح سے یہ سوال کیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو تمام روحوں نے ایک زبان ہو کر جواب دیا قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ تو ہمارے رب ہیں. ہم سے اللہ نے یہ عہد کیا. اور پھر جب ہم دنیا میں آ گئے، دنیا میں آ کر ہم نے جب کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تب بھی ہم نے اللہ سے یہ عہد کیا کہ اللہ اس دنیا میں ہم چلیں گے تو آپ کی مان کر چلیں گے، اس راستے پر چلیں گے جو آپ نے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے ہمیں دکھایا ہے، ہم اس راستے پر چلیں گے. یہ دوسرا عہد ہوا. ہم نے دوسرا عہد بھی کر لیا اللہ تبارک و تعالی. اور تیسرا عہد جو ہم ہر نماز میں اللہ تبارک و تعالی سے کرتے ہیں، 5 وقت کرتے ہیں دن میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری بھی نہیں بلکہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ہی اور بھی میں بہت بڑا فرق ہے. اگر ہم نے کہہ دیا ہے اللہ تیری بھی عبادت کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے سوا کسی اور کو ہم نے معبود بنا رکھا ہے، کسی اور کو ہم نے مسجود بنا رکھا ہے. اس لیے اس کو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، تیرے علاوہ کوئی مدد دینے والا نہیں، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالی سے ہم نے عہد کیا. لیکن اس عہد کے بعد ہم خود اپنا تحیہ کریں، اپنے دل میں ذرا جھانک کر دیکھیں کہ ہم نے اس عہد کی کتنی پاسداری رکھی ہے، ہم نے اس عہد کو کتنا مانا ہے اور کتنا دھتکارا ہے، کتنا ٹھکرایا ہے. ہم نے اللہ سے عہد کیا ہے اللہ ہم تیری مان کر چلیں گے. ہم نے قرآن مقدس پڑھا یا نہیں پڑھا، اس کے احکام پر عمل کیے یا نہیں کیے، اللہ تبارک و تعالی نے جو چیزیں حلال کی تھی ہم نے ان کو مانا، اور جو چیزیں حرام کی تھی ہم نے ان کو چھوڑا یا نہیں چھوڑا. یہ ہر انسان اپنا خود محاسبہ کرے، خود اپنا محاسبہ کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اندر ایک دل رکھا ہے جو سب سے بڑا مفتی ہے. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے اندر جو دل ہے وہ سب سے بڑا مفتی ہے. وہ دل خود گواہی دیتا ہے کہ جس رویے پہ ہم چل رہے ہیں، جس روش پر ہم چل رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے، جس طرح ہم کما رہے ہیں یہ حلال ہے یا حرام ہے، تمہارا دل خود گواہی دے دے گا. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اوفوا بالعقود، معاہدے پورے کرو. معاہدے کون سے پورے کریں؟ جو اللہ تبارک و تعالی نے بندوں سے کیے وہ معاہدے پورے کریں. اور وہ معاہدے بھی اس میں داخل ہیں جو ایک انسان دوسرے انسان سے کرتا ہے، وہ معاہدے بھی اس میں داخل ہیں، وہ بھی پورے کریں. اور ایک ملک دوسرے ملک سے معاہدہ کرتا ہے اس کی بھی پاسداری کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں سے یہ خطاب فرمایا. ہم نے جب معاہدوں کو توڑا تو دوسرے لوگ ہم پر ہنسی اڑانے لگے، خوش ہونے لگے. آج اگر آپ کسی بڑی فرم میں چلے جائیں اور آپ اس سے معاہدہ کر لیں، کوئی معاہدہ کر لیں، یا آپ اتنا مال دینے کا معاہدہ کر لیں، تو وہ ہنسے گا آپ پر کہ مسلمان ہو کر معاہدہ کر رہا ہے لیکن یہ معاہدے پر پختہ نہیں رہے گا، باقی نہیں رہے گا. ہم نے اپنا بھرم خود ختم کیا ہے، ہم نے معاہدے توڑ کر جھوٹ بول کر اپنا بھرم خود ختم کیا ہے. اور نبی پاک علیہ السلام نے علامت منافق کی بتائی ہیں. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اذا حدث كذب واذا وعد خلف واذا اؤتمن خان واذا خاصم فجر. فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہ جس کے اندر یہ 4 بیماریاں موجود ہوں گی تو سمجھ جاؤ کہ وہ پکی تول کا منافق، پکی تول کا منافق. اذا حدث كذب، جب وہ جھوٹ بولے، بات بات پر جھوٹ بولے تو سمجھ جاؤ کہ یہ منافق ہے. وَإِذَا وَعَدَ خَلَفَ،
اور جب وعدہ کر لے پھر اس کی خلاف ورزی کرے تو سمجھ جاؤ کہ یہ منافق ہے، کیونکہ یہ منافقین کی علامت ہے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب وہ امانت میں خیانت کرے تو سمجھ جاؤ کہ یہ منافق ہے۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب بات پر گالیاں بکے، جب غصہ آ جائے، جب گالیاں بکے تو سمجھ جاؤ کہ یہ منافق ہے۔ منافق کی علامت ہے کہ وہ بات پر گالیاں بکتا ہے، جب اسے غصہ آتا ہے تب وہ گالیاں بکتا ہے۔ نارمل زندگی میں جو عام زندگی ہوتی ہے اس میں تو ہر انسان خوش و خرم رہتا ہے، اخلاق دکھاتا ہے، لیکن جب اس پر دباؤ پڑتا ہے، کوئی انسان اس کو دباتا ہے، ناحق دبائے یا حق دبائے، جب اس کی زبان سے گالی نکلے تو سمجھ جاؤ کہ یہ منافق ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب تکلیف پہنچے اور اس تکلیف میں صبر نہ کرے، وہ گالیاں بکنے لگے، الٹی سیدھی زبان چلانے لگے، تو سمجھ جاؤ کہ یہ منافق ہے۔ تو یہ منافق کی علامت ہے کہ وعدہ کر وعدہ خلافی کرے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک شخص نے یہ کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں ابھی تھوڑی دیر میں آ رہا ہوں، آپ یہیں کھڑے رہیں۔ آپ کو ایک گلی میں کھڑا کر دیا۔ 3 دن گزر گئے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہیں کھڑے ہیں، حاجت کے لیے جاتے ہیں، پیشاب پاخانے کے لیے جاتے ہیں، نماز پڑھانے کے لیے جاتے ہیں، اور آ کر وہیں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ 3 دن کے بعد اسی شخص کا گزر ہوا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا، حیران رہ گیا کہ میں تو یہ کہہ کر گیا تھا لیکن بھول گیا۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ تم نے ہمیں تکلیف میں ڈال دیا، بس اتنا الفاظ ارشاد فرمایا، اور پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس سے بات کر چلے گئے۔ تو اللہ کے نبی 3 دن تک کھڑے رہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر وہ ساری زندگی نہ آتا تو اللہ کے نبی وہیں کھڑے رہتے، وعدے کی ایسی پاسداری کرتے۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے عہدوں کو پورا کرو، اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، احلت لکم بہیمۃ الانعام، اور ہم نے تمہارے لیے چوپائے حلال کر دیے ہیں، انعام چوپائے حلال کر دیے ہیں، وہ چوپائے جو مویشی ہوں یا اس کے مشابہ ہوں، الا ما یتلی علیکم، اور وہ جانور جو اللہ نے حلال نہیں کیے وہ ہم ان قریب ان کی تلاوت کر سنائیں گے، یعنی تیسری آیت میں ان کی تلاوت ہو جائے گی۔ الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم، بشرطے کہ تم احرام میں ہو تو اس وقت تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم شکار کرو، کسی کو حلال کرو۔ تمہارے اندر طاقت تو موجود ہے، لیکن جب احرام باندھ لیا تم نے تو احرام کی حالت میں شکار کرنا جائز نہیں ہوگا، اور اگر کسی نے شکار کر لیا تو بہت بڑا گناہ ہوگا اور اس کا تاوان بھی دینا پڑے گا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا احلت لکم بہیمۃ الانعام، ہم نے تمہارے لیے چوپایوں کو حلال کر دیا ہے، چوپائے کو حلال کر دیا ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے چوپایوں کو حلال کر دیا ہے، لیکن ہم بت پرستوں کو دیکھیں، دوسری قوموں کو دیکھیں، اس وقت کے زمانے کے جو جاہل تھے وہ یہ کہتے تھے کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ تو عبادت کا حکم دے، ہماری نجی زندگی میں ہم کیا کھائیں کیا پیئیں، اللہ کو کیا حق ہے بولنے کا، اللہ کو کیا حق ہے احکام جاری کرنے کا، ہم جو چاہے وہ کریں، ہم نماز پڑھیں گے ٹھیک ہے نماز پڑھیں گے، بیت اللہ کا حج کریں گے ٹھیک ہے کریں گے، لیکن ہماری جو نجی زندگی ہے، اپنی زندگی ہے، ہم اس میں جو چاہیں کریں، وہ اللہ کو کیا حق ہے بولنے کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا احلت لکم بہیمۃ الانعام، ہم نے چوپاؤں کو تمہارے لیے حلال کر دیا ہے، وہ چوپائے جو مویشی ہیں جن کو پالا جاتا ہے، جو مویشی ہیں یا ان کے مطابق ہیں، ان کے مشابہ ہیں، وہ چوپائے تمہارے لیے حلال کر دیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر اعلیٰ چیز کے لیے ادنیٰ چیز حلال کر دی ہے، ہر اعلیٰ چیز کے لیے ادنیٰ چیز حلال کر دی ہے۔ جیسے مٹی درختوں کے لیے حلال ہے، درخت اس سے پلتے بڑھتے ہیں، درخت مویشیوں کے لیے، جانوروں کے لیے حلال ہے، وہ اس سے کھاتے ہیں پیتے ہیں کھاتے ہیں اور بڑھتے ہیں، اور مویشی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے حلال کر دیے، اور انسان سب سے زیادہ افضل ہے، انسان کسی کے لیے حلال نہیں، انسان کسی کے لیے حلال نہیں، مویشی کو اللہ نے انسانوں کے لیے حلال کر دیا۔ تو فرمایا الا ما یتلی علیکم، اور وہ جانور جسے اللہ نے حرام کیا ہے
وہ ان قریب ہم پڑھ کر سنائیں گے. الا ما یتلا علیکم، ان قریب اس کی آیتیں آ جائیں گی. غیر محل الصید وانتم حرم، اور جب تم بشرطے کہ تم احرام میں ہو، وانتم حرم، جب تم احرام میں ہو تو اب تم شکار کو جائز نہ سمجھو، اب تمہیں جائز نہیں ہے کہ تم اب شکار کرو. ان اللہ یحکم ما یرید، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی جس چیز کا ارادہ کرتا ہے حکم دے دیتا ہے. اللہ کوئی مقید نہیں ہے، قید نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی. مویشی جانور جتنے بھی ہیں، چاہے وہ گائے ہو، بھینس ہو، بیل ہو اور بھیڑ ہو، اسی قسم کے دمبا وغیرہ ہو، یہ اللہ تبارک و تعالی نے حلال کر دیے کیونکہ اللہ نے انہیں پیدا فرمایا. اللہ زیادہ سمجھتا ہے، اللہ کو بہت زیادہ علم ہے، اللہ کو اتنا علم ہے، اللہ یہ خوب جانتا ہے کہ کون سی چیز فائدہ مند ہے اور کون سی چیز انسانوں کے لیے نقصان دہ ہے. اللہ نے اس چیز کو دیکھا پرکھا کہ جو چیز حلال ہے، جس چیز میں اللہ نے فائدہ رکھا ہے، جس گوشت میں اللہ نے فائدہ رکھا ہے، اللہ نے اسے حلال کر دیا. اور جس چیز کو اللہ نے حرام کیا ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی نقصان موجود ہے، ضرور بھی ضرور موجود ہے. سور کو اللہ نے کیوں حرام کیا؟ کیونکہ اس کے اندر شرم حیا نہیں ہے، اس کے اندر شرم و حیا نہیں ہے، اس کے اندر شرم و حیا نہیں ہے. وہ جہاں چاہتا ہے زنا کر لیتا ہے، جہاں چاہتا ہے منہ مار دیتا ہے. آپ نے سور کو دیکھا، خطرناک رہتا ہے، پلیت رہتا ہے، اس لیے اللہ نے اس کو حرام کر دیا. اور اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحکم ما یرید، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی جو چاہتا ہے اس کا حکم دے دیتا ہے، اللہ کوئی قید نہیں ہے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. ہم سب پر رحم فرما دیجیے، ہمارے ماں باپ کی، رشتہ داروں کی، اعزا اقربا، تمام امت مسلمہ کی پوری مغفرت فرما دیجیے، پوری مغفرت فرما دیجیے. ہر خیر عطا فرمائیے، ہر شر سے حفاظت فرما لیجیے، ہر شر سے حفاظت فرما لیجیے. اے اللہ جو پریشانیوں میں ہیں، اے اللہ ان کو راحت عطا فرمائیے، ان کو راحت عطا فرمائیے، اطمینان عطا فرمائیے، سکون عطا فرمائیے. اے اللہ قرآن مقدس کا علم ہمیں سب کو عطا فرما دیجیے. اے اللہ اس کے احکام کو ماننے والا بنا دیجیے. اے اللہ اس پر عمل کرنے والا بنا دیجیے، اس پر عمل کرنے والا بنا دیجیے. اے اللہ ہر خیر سے مالا مال فرمائیے، ہر خیر سے مالا مال فرمائیے، ہر شر سے ہماری سب کی حفاظت فرما لیجیے، ہر شر سے ہماری سب کی حفاظت فرما دیجیے. اے اللہ جو بیماری ہے اے اللہ ان کو دور فرما دیجیے، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما دیجیے، ان کو صحت عطا فرما دیجیے. اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما دیجیے. اے اللہ جو کاروبار سے پریشان ہیں، اے اللہ آپ کاروبار چلانے والے ہیں، آپ رزق دینے والے ہیں، اے اللہ آپ عطا فرما دیجیے. اے اللہ بہترین کاروبار عطا فرما دیجیے، بہترین کاروبار عطا فرما دیجیے. اے اللہ حلال روزی سے مالا مال فرما دیجیے، حلال روزی سے مالا مال فرما دیجیے. اے اللہ حرام روزی سے ہماری سب کی حفاظت فرما دیجیے، ہماری سب کی حفاظت فرما لیجیے. اے اللہ جو دعائیں مانگی ہیں اللہ اس کو قبول فرما لیجیے. اے اللہ جو لوگ حج کے لیے گئے ہیں اے اللہ ان کا حج قبول فرما لیجیے، ان کی دعاؤں میں ہماری دعاؤں کو لپیٹ کر اے اللہ قبول فرما لیجیے. اے اللہ قبول فرما لیجیے. اے اللہ ہمیں بھی حج کی سعادت نصیب فرما دیجیے، ہمیں بھی حج کی سعادت نصیب فرما دیجیے. اے الہ العالمین چار دانگ عالم میں مسلمان پریشان ہیں، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے. اے اللہ غیب سے مدد فرما دیجیے، اے اللہ غیب سے مدد فرما دیجیے. اللہم ربنا وتقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا